सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बिल्कुल बेशक ये अल्लाह का जिक्र है, मगर ज़िक्रुल्लाह से मुराद इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने ज़िक्रुल्लाह से मुराद हकीकत में क्या है कि जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें हैं उनको इताअत समझ के बजा लाया जाए, और जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं, बातें हैं उनमें अल्लाह की मासीयत समझते हुए, नाफरमानी समझते हुए कि ये इनमें अल्लाह की नाफरमानी, उनसे इज्तनाब किया जाए। ये मतलब है अल्लाह को याद करने के, ये मतलब है अल्लाह को याद रखने के। अल्लाह अकबर। मौला सादिक अलैहिस्सलाम से सुलेमान बिन खालिद ने पूछा कि मौला ये जो कुरान की आयत है, फुरकान की सूरह फुरकान की ये आयत है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह अकबर। सूरह फुरकान की आयत है ये कि और जब हमने तवज्जो की उनके आमाल की तरफ, वो आमाल जो दुनिया में उन्होंने किए हुए थे, तो वो सब के सब क्या है, उनके अमाल क्या हैं, उड़ते हुए खाक की तरह हैं नज़र आएंगे, यानी वो सब हैं उड़ते हुए खाक के ज़र्रों की मांद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो अमाल जो उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है सूरह फुरकान में, वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन, यानी उनने जो ज़िंदगी में अमल किए होंगे, यानी वो लोग क्या हैं, बाअमल होंगे, उन्होंने ज़िंदगी में उन्होंने बड़े अमल किए होंगे, और जब हम उनकी तरफ तवज्जो करेंगे, उनकी तरफ मुल्तफ़ित होंगे, उनकी तरफ आएंगे, उनके अमाल की तरफ, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। सूरह फुरकान की आयत है। तो उड़ते हुए खाक के ज़र्रों की मांद वो हो जाएंगे उनके अमल। तो सुलेमान बिन खालिद मौला सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस आयत की तफसीर पूछता है, मौला इसके मतलब क्या है कि उनके अमाल जो हैं, हालांकि ज़िंदगी में उन्होंने बड़े बड़े अमाल किए होंगे, मगर अल्लाह कह रहा है कि क़यामत के दिन उनके अमाल क्या हैं, उड़ते हुए खाक के ज़र्रों की मांद हो जाएंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमा वल्लाहि इन कानत अमालुम अशद्दु बयाज़न मिनल क़ुबाती। अल्लाह अकबर। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगरचे उनके अमाल जो हैं वो क्या हैं, सफ़ेद कपड़े, रुई की मान क्या है, उनके अमाल इतने सफ़ेद होंगे, उन पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा, इतने सफ़ेद होंगे। मगर क्या उनका कसूर क्या था कि उनके अमाल क्यों हैं खाक के ज़र्रों की मान उड़ते हुए नजर आएंगे क़यामत के दिन, उनके अमाल को हैं, उनके अमाल क्यों उड़ जाएंगे, वलाकिन कानू इज़ा अरज़ लहुमुल हराम लम यदऊहु। अल्लाह अकबर। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनका जुर्म, उनका कसूर ये होगा कि जब ज़िंदगी में उनके सामने कोई हराम, कोई बुराई, किसी हराम बात, किसी हराम काम, किसी बुराई का सामना उनको करना पड़ता है, कोई उनके सामने कोई बुराई आ जाती, कोई हराम चीज़ आ जाती, लम यदऊ, तो वो उसे तर्क नहीं करते थे, उससे परहेज नहीं करते थे। अल्लाह, उससे परहेज नहीं करते थे, ये था उनका जुर्म।
عمل ان کے بڑے بڑے تھے، بڑے پیارے پیارے عمل تھے، روئی کی طرح، روئی کی مان کے سفید، بے داغ، مطلب یہ بے داغ عمل تھے ان کے، پیارے عمل تھے، بڑے بڑے عمل کیے ہوئے تھے. مگر جرم کیا تھا کہ جب بھی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی حرام، کوئی چیز سامنے ان کے آتی تو اسے وہ ترک نہیں کرتے تھے، اس سے وہ پرہیز نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگ جو ساتھ ساتھ عمل بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہے، محرمات میں بھی ان کے ہاتھ ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ محرمات میں بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال قیامت کے دن جب ہم ان کی طرف توجہ کریں گے، ان کے اعمال کی طرف آئیں گے تو ان کے اعمال خاک کے ذروں کی مانند اڑتے ہوئے قیامت کے دن نظر آئیں گے. گویا انہوں نے کوئی عمل دنیا میں کیا ہی نہیں ہوگا، ان کے اعمال سب اڑ جائیں گے قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محرمات سے، وہ حرام چیزوں سے، برائیوں سے کیا ہے، اجتناب نہیں کرتے تھے. اب لوگ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، زکوٰۃ کے بھی پابند ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، بے ایمانیاں بھی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ حرام دھندے، حرام کاروبار بھی چل رہے ہیں. یہ بات ہے. تو جن کے حرام کاروبار ہیں، حرام دھندے ہیں، تو وہ یوں سمجھے، یہ قرآن کی آیت گواہ ہے، یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ ساتھ اعمال، عبادات سب کیا ہے، اڑتی جا رہی ہیں. تو آپ کی عبادات کو، آپ کے اعمال کی حفاظت کون شے کرتی ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. تقوی، پرہیزگاری آپ کے اعمال کی حفاظت کرتی ہے. اگر اعمال، عبادات کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری نہیں ہے تو یوں سمجھیں اعمال برباد ہو رہے ہیں، اعمال ضائع ہو رہے ہیں. اور یہی اعمال قیامت کے دن کے خاک کے ذروں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ساتھ تقوی نہیں تھا. تو جہاں تقوی ہے وہاں اعمال، عبادات کی حفاظت رہتی ہے، ورنہ ہر شے اڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ترک معصیۃ للہ مخافۃ اللہ تبارک و تعالی. بھائی جو اللہ کی نافرمانی کو ترک کرتا ہے، جو اللہ کی معصیت کو ترک کرتا ہے اللہ کے لیے، جو معصیت کو، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی، اس سے میں نے بچنا ہے اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے خدا کی معصیت سے بچتا ہے. اللہ اکبر. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارضاہ اللہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قیامت کے دن اس پہ بڑا راضی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ بڑا راضی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوش کرے گا. اللہ اکبر. خوش رکھے گا اور اللہ اس پر راضی ہوگا. اللہ اکبر. بہت راضی ہوگا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اللہ کے لیے نافرمانیوں سے بچتا تھا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا تھا، اللہ کی نافرمانیوں کا خوف کھاتا تھا. اس بات میں بھی اللہ کی نافرمانی، ہر وہ شے جس میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی مخالفت، اللہ کی معصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پائی جاتی ہے تھی، اس سے وہ بچ کر رہتا تھا. تو قیامت کے دن کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوگا، اتنا ہی خوش ہوگا کہ تو میرے لیے، مجھے راضی رکھنے کے لیے، اللہ فرمائے گا تو مجھے راضی رکھنے کے لیے کیا ہے، تو مجھے راضی رکھنے کے لیے ہر اس بات سے پرہیز کرتا تھا جس میں میری کیا ہے، نافرمانی ہوتی تھی. تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھ پہ راضی ہوں قیامت کے دن.
تو میرے دوستوں، بات کرنے کے یہ سب باتوں کا، سب احادیث، روایات، قصے جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، سب کا ایک دو لفظوں میں، ایک لفظ میں، دو لفظوں میں ایک بات، ایک نتیجہ نکلتا ہے. سب باتوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے، ہمارے اعمال، عبادات جو ہم کر رہے ہیں، ان کی حفاظت تقویٰ کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے. تقویٰ، پرہیزگاری اگر ساتھ ساتھ عبادات کے ہے تو ہمارے اور آپ کے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ محفوظ ہیں. اور اگر ساتھ تقویٰ، پرہیزگاری نہیں ہے تو ہمارے اعمال سب اکارت برباد جا رہے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک دو آیتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر بھی کیا ہے، اور امام صادق نے اس کی تفسیر بھی بتائی ہے. تو عمل محفوظ ہے اگر ساتھ تقویٰ ہے، ورنہ عمل بیکار ہے. اللہ متقیوں کے عملوں کو قبول کرتا ہے.